ایک دفعہ 80 کی دہائی میں حاجی صاحب کی ٹانگیں ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تھی، اور بھی زخم آئے، وہ آپریشن ہوا، ان کو کمرے سے چارپائی پہ اٹھا کر لے جاتے تھے روزانہ صبح، اور وہ لیٹ کر بیان کرتے تھے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے، 2 3 گھنٹے بیان چل رہا۔ تو ڈاکٹر نواز صاحب نے یہ سنا ہے، ڈاکٹر نواز صاحب پنڈی کے تھے پرنسپل، وہ بھی پرانے شورا والوں میں سے تھے، تو انہوں نے ہمیں سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ سارے پرانے ڈاکٹر جمع ہو کر حاجی صاحب کے پاس گئے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم سب ڈاکٹر درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ اتنے زخمی اور ایسی حالت میں آپریشن بھی ہوا ہے، تو آپ چند دن بیان چھوڑ دو نا، کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور کے ذمہ لگا دو، بیان کرنے والے بہت مولانا احسان صاحب ہیں، فلانا روز آپ بیان کرتے ہو، اور اس زخم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھوڑا آپ ٹیسٹ کر لو۔ تو حاجی صاحب نے ان کو کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تمہارے سامنے دنیا ہے، میرے سامنے آخرت ہے۔ پہلی بات تربیت یافتہ تھے نا مولانا الیاس صاحب کے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے دنیا ہے، میرے سامنے آخرت ہے، میں نہیں چھوڑوں گا بیان کرنا۔ ہدایات میں بھی آتے ہیں، ہر کام کے لیے آتے ہیں، ان کا آپ وہیں رہا کرو، ان کا نہیں۔ دوسری بات، 3 باتیں ان سے، دوسری بات یہ کہی کہ تم مجھے مرنے سے بچانا چاہتے ہو، میں تو مرنا چاہتا ہوں، مرنے کے لیے لگا ہوا ہوں، اللہ کے لیے مر جاؤں، میری تو یہ تمنا ہے، اور تم مجھے مرنے سے بچانا چاہتے ہو، اس لیے تمہاری بات نہیں مانوں۔ آخری سفر میں جب وہ بنگلہ دیش گئے تو ہم بھی کمرے میں، میں بھی کھڑا تھا، مولانا احسان صاحب آئے، مولانا نے حاجی صاحب سے بات کی کہ جی، انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم، ان کے ساتھ ہر وقت 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، انسان کو اچانک کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے صدر اور وزیر اعظم کو صرف حکومت کی طرف سے 2 ڈاکٹر ملتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، نائب پروفیسر، فل پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، فل پروفیسر ڈاکٹر ان کے ہاں بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر 2 ڈاکٹر سفر میں، حضر میں، ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ رہتے اور صدر کے ساتھ۔ اگلا جملہ مولانا نے کہا کہ آپ کا علاج 6 فل پروفیسر ڈاکٹر کرتے ہیں، 6 فل پروفیسر ڈاکٹر ہیں، وہ 6 کے 6 ایک گولی بھی بغیر مشورے کے آپ کو نہیں دیتے، آپ کی ہر بیماری پر وہ 6 تحقیق کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان 6 کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ICU میں ہونا چاہیے، انتہائی نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے، اور آپ سفر جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، عجیب بات ہے، ہم سب کی رائے ہے کہ آپ بالکل نہ جائیں۔ تو حاجی صاحب نے ان کو فرمایا کہ حاجی صاحب کا جملہ، پہلا جملہ ہی یہ تھا ان کا، تم کب میں مر جاؤں گا نا، اور مر جاؤں گا نا، یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہوگا، کب میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے جانا ہے۔ تو سب ڈاکٹر چپ کر گئے، ٹھیک ہے پھر آپ جا سکتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ چلے جائیں۔ ادھر PIA والوں کا قانون یہ تھا، PIA والوں نے اعلان کیا ہوا تھا، وہ PIA کے جہاز کراچی سے بنگلہ دیش جاتے ہیں، وہاں سے قریب پڑتا ہے، لاہور سے کوئی فلائٹ نہیں جاتی کبھی بھی، بس کراچی سے آتے جاتے ہیں وہاں۔ تو PIA والوں نے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب، اگر انہوں نے جانا ہوگا تو ہم جہاز لاہور لائیں گے، اور لاہور سے وہ جہاز بنگلہ دیش جائے گا، اور واپسی پر بھی پہلے ان کو لاہور اتاریں گے، ان کے لیے، کسی اور کے لیے ہم نہیں آئیں گے۔ تو وہ حاجی صاحب کے لیے لاہور آئے، لاہور سے لے گئے، اللہ کی شان وہاں بیمار ہو گئے، پھر وہ لاہور سے انہوں نے پہنچایا بھی ان کو واپسی پر۔ تو اس طرح ہوتا جان لگانا، محنت۔ السلام علیکم، یہاں سے مکمل ابتدائی بیان سماعت فرمائیں، شکریہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں، ایک ہے مخلوق سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنے کا راستہ، اور دوسرا ہے
خالق سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنے کا راستہ. جو راستہ چالو ہوتا ہے اس کے نفع نقصان بھی سب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور جو راستہ بند پڑا ہو، چالو نہ ہو، اس کے نفع نقصان بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. مخلوق سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنے کا راستہ تو چالو ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے نفع نقصان بھی معلوم ہیں. فوج میں جائیں گے تو کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، سول میں کام کریں گے تو کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، تجارت کریں گے، زمیندارہ کریں گے. مخلوق سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنے کا راستہ تو چالو ہے، اس کے نفع نقصان بھی لوگوں کو معلوم ہیں. اللہ جل شانہ سے براہ راست فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنا، یہ راستہ چالو نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات چلے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے. اس کے چالو نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نفع نقصان بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت جی فرماتے تھے نا کہ جہاز اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لو گے اور پائلٹ تیار کر لو گے، دنیا کی محنتیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ان کا پائلٹ ماہر تھا، اور کوئی فرق تو نہیں پڑا. پاکستانی فوج اچھی ہے، کتنی اچھی ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. بہرحال یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن نماز سیکھ لو گے تو تم سجدے میں جاؤ گے، ان کا 10 کروڑ کا جہاز نیچے گر جائے گا. اب پوری دنیا کے کافر کہیں گے کہ یہ کون سا طاقتور عمل ہے جس سے 10 کروڑ کا جہاز نیچے گر جاتا ہے. اب وہ تحقیق کریں گے، جب نماز کی تحقیقات کریں گے تو ضرور مسلمان ہو جائیں گے. تو ایک ہے مخلوق سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنا، اور ایک ہے اللہ سے فائدہ اٹھا کر نمازوں سے اپنے مسائل حل کروانا، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرانا. وہ تو ہر حال میں، جب 71 میں اور 65 میں پھنس گئے تھے، کوئی بھی مدد نہیں تھی. جہاں پر نظر آ رہا تھا کہ صبح تک لاہور گیا، پھر جو بڑے افسر تھے وہ جو نماز میں لگے تو اللہ نے نقشہ ہی بدل دیا. اللہ تو آج بھی وہی ہے، آج بھی وہ بدر کی یادیں اور وہ چیزیں. اللہ تو نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے. تو اس لیے نماز کے ذریعے سے زندگی بنا. تو باقی اعمال تو باقی احکامات زمین پر نازل ہوئے. نماز جب کوئی خاص تحفہ دینا ہوتا ہے بادشاہ نے تو اپنے دربار میں بلا کر دیتا ہے. چھوٹا موٹا تحفہ دینا ہو تو وہیں بھیج دیتا ہے. تو اس لیے نماز کے دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے. اور اب نماز کے ذریعے سے اللہ سے لیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. سمندر کے پانی میں پانی کی دیواریں کھڑی کر دی، خشک راستے بنا دی. اللہ ہر چیز اللہ کا. پہاڑوں کو اور لوہے کو داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دی، ہوا کو مسخر کر دی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. ان کے لیے غوطے بھی لگا کر سمندر سے، دریاؤں سے ہیرے جواہرات موتی. یغوصون لہ ویعملون لہ عملا دون ذلک. اتنی سرکش مخلوق
لیکن چوں بھی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. سنبھال تو ہم رہے تھے نا، تو کوئی جن بھی نہیں ہل سکتا، کیونکہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. تو اللہ کر رہے ہیں. نبیوں کو بھی جو کچھ ملا تھا اسی نے دیا. عیسائی اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ سمجھتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال ہے. ذاتی تو کسی کا کچھ بھی نہیں. نبیوں کو بھی جو کچھ ملا اسی نے دیا. تو اس لیے اللہ جل شانہ جس کے لیے جو چیز چاہیں مسخر فرما دیں. ناممکن چیزوں، لوہے کو موم بنا اس سے وہ زریں بنا رہے ہیں. وہ ساری چیزیں سنبھال ہم رہے تھے. وہ جن نے کہا نا کہ میں تخت لے کر آؤں گا اتنی دیر میں، قبل ان تقوم من مقامی. اور وہ جو علم والا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. تو اللہ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے. جنات ہی مسخر کر دی، ہوا ہی مسخر کر دی. ہوا جو ہے رخاءً تجری بامرہ رخاءً، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی. تخت کو اٹھا کر ہمارے لے جاؤ، رخاءً نرم. یہ ہوائی جہاز یا یہ اڑتے ہیں نا، تو ان کے قریب کوئی چیز نہیں آ سکتی. پروں میں آ گئی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن وہاں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. رخاءً حیث اصاب، جہاں کہتے ہیں وہاں. 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کرا دیں. یہ ہمارے حکم سے ہو رہا تھا. ہوا کو مسخر کر دی. بوڑھی عورت، بانجھ عورت، اس کو حاملہ کر دی، حمل ٹھہر گئے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے جب وہ بشارت سنی تو سقط علی وجہہ، اور کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. تو اللہ کے لیے تو سب آسان. 100 سال کی بانجھ عورت سے بچہ پیدا کرنا. زکریا علیہ السلام نے دعا کی بچے کی، تو کہا دیں گے، یحییٰ نام، ایسا 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 ایسا. فاستجبنا لہ، اور آگے فرمایا کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو بچہ جننے کے قابل کر دیا. بانجھ ہے، بوڑھی ہے، جوانی میں بھی نہیں جن سکتی تھی. وہ ایک مولوی صاحب گئے یہاں سے انڈونیشیا شادی کی جا کر، پاکستانی تھے، وہاں جا کر شادی کی. تو وہ سال میں تعلقات بنانے کا یہ نقصان ہوتا ہے. اپنے شوق سے وہاں پہنچ گئے. پھر انہوں نے، ہم وہاں تشکیل میں گئے تو وہ ہمیں سنا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ 10 بچے چاہیے مجھے، اب ہو نہیں رہا، بچہ ہو نہیں رہا. چیک کرایا تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ عورت بچہ نہیں جن سکتی، اس قابل ہی نہیں، بانجھ جائیں. اب بتاؤ. لیکن وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اصلحنا لہ زوجہ. خود انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، کیسے اللہ جل شانہ نے انسان کو کن مراحل سے گزارا. وہ فرشتہ پوچھتا ہے، پہلے تو نطفہ تھا، پھر علقہ بن گیا، پھر مضغہ بن گیا. مخلقۃ او غیر مخلقۃ. غیر مخلقہ کہہ دیا تو حمل ساقط ہو جاتی. مخلقہ تو اب کیسے کیسے دور اس پر گزر رہے ہیں، کیسے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم اس کو ایک مدت تک رحم میں رکھتے ہیں جس کو آگے چلانا ہوتا ہے. موٹی موٹی تبدیلیاں بتائیں جن کو عرب کے بدو بھی جانتے تھے. وہ باریک تبدیلیاں جو آج کل کے وہ دیکھتے ہیں خوردبینوں سے، وہ نہیں بتائیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. اتنے دوروں میں سے تو ہم نے تمہیں گزار کر بنایا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کے دیکھیں، 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھ کے دیکھیں، تو اس اللہ سے لینا. اور وہ
بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں. نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہم جو مرضی لے لیں، گارنٹیڈ راستہ ہے، گارنٹیڈ، یقینی راستہ ہے. مال کماؤ، پھر پیسے ملیں، پھر اس سے چیزیں خریدیں، پھر یہ گارنٹی والا راستہ نہیں ہے. کتنوں سے تو ہم جانتے ہیں ڈاکوؤں نے چھین لیے، باقی پتہ نہیں کتنوں سے ہوئے ہوں گے جو ہمیں پتہ چلا. پیسے نکلوانے گئے تھے، وہیں چھین لیے، روتے رہو. اور کتنے ہی جنہوں کا جی ہمیں تنخواہ ہی نہیں دیتے، فیکٹری والوں نے نکال دی، کام بھی کرایا، پیسے بھی نہیں دیتے. یہ پکے راستے نہیں ہیں. کمائی کرو، پھر پیسے ملیں، پھر چیزیں خریدو، پھر ضرورتیں پوری کرو. اتنا لمبا غیر یقینی راستہ ہے. اور یہ یقینی راستہ ہے. نماز پڑھ کر لے لو، نماز پڑھ کر اللہ سے لے لو. اللہ جل شانہ، اللہ تو آج بھی وہی ہے. تو اس لیے صحابہ کے پاس جو اسباب تھے کامیابی کے، وہ آج بھی موجود ہیں. صرف ہمارے وہ یقین، وہ اللہ کی ذات علی سے تعلق. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ تبلیغ میں بولنے کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا جسم میں بولنا ہے، زبان میں 80 کلو وزن ہے، 2 چھٹانک کی زبان ہے. تو تبلیغ میں بولنے کا تعلق 2 چھٹانک جتنا ہے. 10 گراموں کے حساب سے دیکھ لیں تو 10 گرام، باقی 79 کلو اور 990 گرام وہ تو اللہ کی ذات عالی سے تعلق کتنا ہے، امت کی شفقت اور ہمدردی کتنی ہے، آخرت کا استحضار کتنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اعمال کا شوق، اور یہ اس کے بقدر دعوت اثر کرتی ہے. اتنی ہی دعوت اثر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 جملوں میں دعوت دی تھی تو وہ سارے جادوگر ہل گئے تھے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، وہ چپکے چپکے کہنے لگے کہ ان کے مقابلہ نہ کرو، یہ تو نبی ہیں. تھوڑی سی دعوت دی، اس دعوت کا اثر اتنا زیادہ تھا. عمران بن حسین، صاد کے ساتھ ہے نا وہ، عمران بن حسین مصاحف الملائکہ تھے. 30 سال بیمار رہے، بواسیر کی تکلیف تھی ان کو. تو لیکن فرشتے آ کر ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. وہ صحابہ کہتے ہیں نا، ہم ملنے گئے تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی. تو ہم باہر بیٹھ کے، کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں گے. پھر کافی دیر بعد ہم نے غور کیا تو آواز اندر بند ہو گئی اور باہر کوئی نکلا نہیں، ایک ہی دروازہ ہے. یہ اجازت لے کر اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا. ان کا تھوڑی دیر پہلے تو باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں باہر. ان کا تم نے بھی سن لی، وہ تو فرشتے تھے، گپ شپ لگانے آتے ہیں. مصاحف الملائکہ. 30 سال بیمار رہے. بیماری میں آدمی اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ بیماری کے متعلقہ مسائل پوچھ کر امت کو بتا دیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیسے نماز پڑھوں، کیسے. تو ان کے والد جو تھے حسین، وہ بھی سرداروں، ان کو ایک دفعہ مکے کے سردار لے کر آئے. تو مکے والوں وہ باہر بیٹھ کے حسین کو اندر بھیج دیے. تو ان کے بیٹے عمران ابن حسین پہلے سے رضی اللہ عنہ، وہ پہلے سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا باپ آیا، دھیان ہی نہیں دیا. پھر ان کے باپ نے آ کر سوالات شروع کیے. اے محمد، تم چاہتے کیا ہو؟ سارے عربوں کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا اور بھی سارے سوالات پورے کر لو، اور بھی پوچھ لو، ساری باتیں پوری کر لو. ان کا یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو. تفریق پیدا کر دی باپ بیٹے میں، یہ کر دیا، یہ کر دیا. پورے ہو گئے سوال؟ کہ جی پورے ہو گئے. تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے حسین، تو کتنے خداؤں کی عبادت کرتا ہے؟ تو وہ کانپنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہاں 7 زمین میں ہیں، 1 آسمان میں ہے. وہ کہتے ہیں کسی اتنی ہیبت والی ہستی نے پہلی دفعہ میرے ساتھ بات کی تھی. میں نے کہا جی 7 نیچے ہیں، 1 اوپر ہے. کہ مصیبتیں آتے ہیں تو کس کو پکارتے ہو؟ کہ اوپر والے کو. ہاں، جب کوئی آفت آتی ہے تو کس کو؟ کہ اللہ کو. یہ ساری باتیں آپ نے کر کے پھر فرمایا، پھر تم نے ان 7 خداؤں کو اس کے ساتھ کیسے شریک کر دیا؟
تو اب وہ کانپنے لگے. ان کا جی میں تو مان لیتا یہ قریش کے لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا, کلمہ پڑھ لی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اب ان کے بیٹے اٹھ کے گئے, پہلے تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو اب گئے, ان کے ہاتھ چومے, چہرہ چوما, پیشانی, ان کے پاؤں بھی چومے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا دیکھو, پہلے اس کا باپ اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں تھا, تو اس نے اس کے آنے پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیا. اور جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا, اللہ پر, اللہ کے رسول پر, تو اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. ایسے ہی ہونا چاہیے. چلو پھر کہا اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ. جب وہ باہر نکلے تو وہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ اندر گیا تھا اس چہرے کے ساتھ نہیں نکلا. ایمان کا تو نور ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ دعوت, آپ کی دعوت میں اتنا اثر تھا. تو دعوت کا اثر تو اتنا ہوگا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ ہماری تبلیغ میں بولنا اتنا ہی ہے جتنا جسم میں زبان ہے. 80 کلو میں سے 10 گرام کی زبان اور باقی, تو تبلیغ میں بولنا 10 گرام جتنا ہے. اور باقی اللہ سے مولانا الیاس صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, وہ میواتی بیچارے, ان کی وہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے. ان کو اصطلاحات سمجھ ہی نہیں آتی. اصطلاحات تو علماء سمجھیں گے. تو وہ میواتی کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے, لیکن ان کہتے تھے ان پر ترس کھاؤ, نہیں نکلو گے تو مر جائیں گے. نہیں کہا کہ ہم تیار ہیں 4 مہینے کے لیے. بات ان کی نہیں سمجھ آئی, اتنا کہہ رہے ہیں نکلو بس, اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کا جو غم اور فکر تھی اس پر وہ تیار ہو جاتے تھے. تو اس لیے اب نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا ہے تو سب سے پہلے تو گناہوں کو چھوڑنا ہے. گناہوں کو, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کام چھوڑ دو, حرام کام چھوڑ دو. نہ محرم کو دیکھا, تصویر دیکھی یا اس کو ایک ہی بات ہے. نہ محرم کو دیکھا تو آنکھوں نے زنا کر لی, نہ محرم کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کر لی. ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب تھے استاد, وہ جہازوں میں بہت سفروں پہ گئے, بیرون ملکوں میں تشکیلیں ہوتی تھیں, تو وہ اب جہاز میں سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے تو وہ اس پہ اپنا رومال ڈال دیتے تھے. کبھی کبھی خود ہی چلنا شروع کر دیتے تاکہ اس پر نظر ہی نہ پڑے. ایک لڑکے نے کہا جی وہ ہمارے گھر تو جاؤ تو گھر میں ماحول نہیں ہے, ٹی وی سامنے پڑا ہوتا ہے, تو اب ہم ان کو کیا کہیں. اور سب نے اسے کہا کہ یوں کہو کہ گھر والوں کو کہو کہ سیسا پگھلا کر میری آنکھوں میں ڈال دو, یہ تو برداشت کروں گا, لیکن میری نظر ٹی وی پر پڑے یہ برداشت نہیں کروں گا. جذبہ تھا نا ان کے اندر. تھوڑا بڑی عمر میں لگے, 4 مہینے, ایک ہی سال میں 2 دفعہ 4 مہینے لگائے. 4 مہینے پھر 4 مہینے, پھر پہلے کنڈکٹر یا جو بھی رہے, بہرحال پھر اس کے بعد نہیں. پھر آ رہے تھے رائیونڈ, تو ان کے وہ کام بہت کرتے تھے گھر کے. وہ فرماتے تھے کہ میں جب گھر سے آ جاتا ہوں تو میرے والد صاحب 6 مزدوروں جتنا کام یہ اکیلے کرتے تھے. 6 مزدوروں جتنا کام. تو اور ان کے والد صاحب بھی ان سے بہت مشقت کرواتے تھے. چھٹیوں میں جب یہ جاتے تو, اور ان کو کہتے تھے میں تم سے مشقت والے کام اس لیے کرواتا ہوں. وہ زیادہ دیندار نہیں تھے لیکن سمجھدار. میں تم سے زیادہ کام اس لیے کرواتا ہوں کہ تمہیں رائیونڈ کی زندگی آسان لگے. گھر میں اتنا کام ان سے زیادہ کرواتے تھے زمیندارے کا اور یہ. تو اس لیے جب وہ آ رہے تھے تیسری دفعہ جب پڑھنے کی نیت سے جب رائیونڈ آ رہے تھے تو ان کے بھائی نے پیغام بھیجا, خالہ کو بھیجا کہ پیغام بھیجا کہ اب تم رائیونڈ گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. 1 دفعہ 4 مہینے, پھر 4 مہینے, پھر تیسری دفعہ 1 سال کے اندر تیسری دفعہ. اب مولوی صاحب کیسے تھے, مولوی صاحب نے خالہ کو کہا کہ اس کو جا کر کہو 9 بجے والی GTS پر میں جا رہا ہوں, قتل کر سکتا ہے تو آ جائے. نہ اس نے آنا تھا, وہ تو ڈرا رہا تھا ویسے ہی, لیکن عزم آدمی کے اندر ہوتا ہے تو پھر.
حضرت جی کو خط لکھوا رہے تھے مولانا یوسف صاحب کو، تو خط لکھواتے حضرت جی نے کسی عالم کو لکھوا رہے تھے، تو انہوں نے لکھوایا کہ میں وراء النہر کے علاقے میں ہمیں اتنے علماء کی ضرورت ہے۔ تو قلم رکھ کے مولوی صاحب نے کہا جی میں بھی تیار ہوں۔ حضرت نے دعا دی، اللہ تجھے قبول کرے، برکت دے۔ بس پھر وہ خط لکھتے رہے، اس کی برکت سے 6 دفعہ روس کے علاقوں میں، سال بھی لگا وہاں پر، 7 ماہ بہت دفعہ گئے اس دعا کی برکت سے۔ تو وہ ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان کو بلایا، میری منی، میرے چاند، وہ ایسے ہی چاند وغیرہ کہتے تھے۔ تو حاجی صاحب نے بلا کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، ماہانہ مشورہ چل رہا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آئندہ روس جماعتیں نہ بھیجا کر، 1 مہینے کا ویزا دیتے ہیں اور جو مرضی کر لو، بڑھاتے نہیں ہیں، اور 1 مہینہ تو وہاں تعارف کرتے کرتے گزر جاتا ہے، کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا، ساتھیوں کے لاکھوں روپے خرچ ہوں۔ اور تو کیا خیال ہے؟ یہ چونکہ کئی دفعہ جا چکے تھے، تو حاجی صاحب نے ان سے پوچھا، تو مولوی عبدالرحمن صاحب نے کہا جی میں نے وہاں کے مفتی، وہاں مفتی ہوتے ہیں، مفتی وہاں ایک عہدہ ہے، ایک وزیر جتنا اس کا درجہ ہوتا ہے، مفتیات ایک ادارہ ہے پورا، تو وہ مسلمانوں کے امور کو وہی سوچتے ہیں، باقی وزیر وغیرہ اس میں دخل نہیں دیتے۔ تو ان کا میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے یہ بات کی تھی، تو حاجی صاحب نے فوراً کہا پھر؟ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں آنا نہ چھوڑو، یہ تم یہاں جو آتے ہو اور اس سنت لباس کے ساتھ روس کے اندر چلتے ہو تو کفر پر کیا چوٹ پڑتی ہے ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، اس لیے 1 مہینے کے لیے بھی ضرور آیا کرو، یہی یہاں کے گمراہی کے روکنے کے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے حاجی صاحب کو کہا کہ دوسری بات، آپ کہتے ہیں 1 مہینہ تعارف میں لگ جاتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہر روس جو بھی جماعت جائے ایک ساتھی وہ جوڑا کریں جو پہلے سے جا چکا ہو، وہ تو وہاں کے پرانوں سے واقف ہوگا، جاتے ہی پہلے دن میں ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ تو حاجی صاحب نے پھر ان کو کہا پھر ہم تجھے بھیجیں گے ہر ایک کے ساتھ۔ اب مولوی صاحب کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ میری جوتیاں پڑی ہیں وہیں کونے میں پڑی ہیں، جب کہو گے 2 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اٹھ کے چل پڑوں گا۔ وہ ایسے ہی تھے، ان کو ہم کچھ کہتے کہ فلاں کام ہے فوراً اٹھ جاتے۔ تو ہمت والا آدمی، اس کو اللہ پسند کرتے ہیں، بہت کام کرتے تھے، اس لیے 25 سال انہوں نے، پورے 25 سال فجر کا ترجمہ کیا، فجر کا بیان۔ اس وقت جب حاجی صاحب کا بیان کبھی 10 بجے ختم ہوتا تھا، کبھی 9 بجے، فجر کا بیان شروع کرتے اور 9-10 بجے تک چلتا رہتا۔ ممبر بھی نہیں ہوتا، ممبر تو رائیونگ میں تب بنے ہیں جب حاجی صاحب کے آپریشن ہو گئے، اس کے بعد ممبر بنے، کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ 80 کی دہائی میں حاجی صاحب کی ٹانگیں ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تھی، اور بھی زخم آئے، وہ آپریشن ہوا، ان کو کمرے سے چارپائی پہ اٹھا کر لے جاتے تھے روزانہ صبح، اور وہ لیٹ کر بیان کرتے تھے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے، 2-2, 3-3 گھنٹے بیان چل رہا۔ تو ڈاکٹر نواز صاحب نے یہ سنا ہے، ڈاکٹر نواز صاحب پنڈی کے تھے پرنسپل، وہ بھی پرانے شورا والوں میں سے تھے، تو انہوں نے ہمیں سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ سارے پرانے ڈاکٹر جمع ہو کر حاجی صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ جی ہم سب ڈاکٹر درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ اتنے زخمی اور ایسی حالت میں آپریشن بھی ہوا ہے، تو آپ چند دن بیان چھوڑ دو نا، کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور کے ذمہ لگا دو، بیان کرنے والے بہت، مولانا احسان صاحب ہیں، فلانا روز آپ بیان کرتے ہو، اور اس زخم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھوڑا آپ ریسٹ کر لو۔ تو حاجی صاحب نے ان کو کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تمہارے سامنے دنیا ہے، میرے سامنے آخرت ہے۔ پہلی بات ہوئی، تربیت یافتہ تھے نا مولانا الیاس صاحب کے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے دنیا ہے، میرے سامنے آخرت ہے، میں نہیں چھوڑوں گا بیان کرنا۔ ہدایات میں بھی آتے ہیں، ہر کام کے لیے آتے ہیں، ان کا آپ وہیں رہا کرو، ان کا نہیں۔ دوسری بات، 3 باتیں ان سے، دوسری بات یہ کہی کہ تم مجھے مرنے سے بچانا چاہتے ہو، میں تو مرنا چاہتا ہوں، مرنے کے لیے لگا ہوا ہوں، اللہ کے لیے مر جاؤں، میری تو یہ تمنا ہے۔
اور تم مجھے مرنے سے بچانا چاہتے ہو، اس لیے تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ آخری سفر میں جب وہ بنگلہ دیش گئے تو ہم بھی کمرے میں، میں بھی کھڑا تھا، مولانا احسان صاحب آئے، مولانا نے حاجی صاحب سے بات کی کہ جی، انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم ان کے ساتھ ہر وقت 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، انسان کو اچانک کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے صدر اور وزیر اعظم کو صرف حکومت کی طرف سے 2 ڈاکٹر ملتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، نائب پروفیسر، فل پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، فل پروفیسر ڈاکٹر ان کے ہاں بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر 2 ڈاکٹر سفر میں، حضر میں، ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ رہتے اور صدر کے ساتھ۔ اگلا جملہ مولانا نے کہا کہ آپ کا علاج 6 فل پروفیسر ڈاکٹر کرتے ہیں، 6 فل پروفیسر ڈاکٹر ہیں، وہ 6 کے 6 ایک گولی بھی بغیر مشورے کے آپ کو نہیں دیتے، آپ کی ہر بیماری پر وہ 6 تحقیق کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان 6 کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ICU میں ہونا چاہیے، انتہائی نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے، اور آپ سفر جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ ہم سب کی رائے ہے کہ آپ بالکل نہ جائیں۔ تو حاجی صاحب نے ان کو فرمایا کہ حاجی صاحب کا جملہ، پہلا جملہ ہی یہ تھا ان کا، تم کب میں مر جاؤں گا نا، اور مر جاؤں گا نا یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہوگا، کب میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے جانا ہے۔ تو سب ڈاکٹر چپ کر گئے، ٹھیک ہے پھر آپ جا سکتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ چلے جائیں۔ ادھر PIA والوں کا قانون یہ تھا، PIA والوں نے اعلان کیا ہوا تھا، وہ PIA کے جہاز کراچی سے بنگلہ دیش جاتے ہیں، وہاں سے قریب پڑتا ہے، لاہور سے کوئی فلائٹ نہیں جاتی کبھی بھی، بس کراچی سے آتے جاتے ہیں وہاں۔ تو PIA والوں نے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب، اگر انہوں نے جانا ہوگا تو ہم جہاز لاہور لائیں گے، اور لاہور سے وہ جہاز بنگلہ دیش جائے گا، اور واپسی پر بھی پہلے ان کو لاہور اتاریں گے، ان کے لیے، کسی اور کے لیے ہم نہیں آئیں گے۔ تو وہ حاجی صاحب کے لیے لاہور آئے، لاہور سے لے گئے، اللہ کی شان وہاں بیمار ہو گئے، پھر وہ لاہور سے انہوں نے پہنچایا بھی ان کو واپسی پر۔ تو اس طرح جان لگانا، محنت کر، تو خیر اعمال پر زور لگانا، اب تو نوجوان ہیں، آدمی تھوڑا بڑی عمر میں ہو جاتا ہے تو نہ مطالعہ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، یہ عمر ہے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، جان لگانے کی، جتنی جان لگائیں گے اتنا زیادہ آخرت میں ملے گا۔ اب مرضی ہے، کما تدینو تو دانو، اب مرضی کن کما شئت۔ تو اس لیے جو ہے خوب زور لگانا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ یقین صحیح ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا ہے تو یقین صحیح ہو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر 2 شعر پڑھتے تھے ممبر پہ، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها۔ تو کبھی اسی کو بدل کر هون کی جگہ بعض روایتوں میں آتا ہے خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مامورها، کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، امیر صاحب نے مجھے پیچھے کیا، فلاں نے کیا، فلاں ساتھی نے مجھے یہ کیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے بزرگ تھے نا، وہ ایک کانٹا بھی چبھے تو کہتے تھے میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے، ورنہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اعمال کی وجہ سے، اعمال تقوی سے وہ برکتیں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں۔ وہ پہلے والے بزرگ کہتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں تو فوجیں لے کر ہم سے چھیننے آ جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اعمال کر رہا ہو اور تو وہ کہتے ہیں یہ جو پریشانی آئی ہے نا، یہ کچھ ہوا ہے میرے سے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آدمی اس پر گناہوں سے بچے، اعمال میں لگے، تو پھر اس کو نہیں۔ اہل اللیل فی اللیل الذ من اہل اللہو فی اللہو، خواہشات والوں کو اس لذت کا 1000واں حصہ بھی نہیں مل سکتا
جو لذت نمازوں میں اعمال والوں کو جو لذت ملتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھک کے چور ہو جاتے تھے تو نماز میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ میری تھکاوٹ تو نماز سے ختم ہوتی. تھک کے چور ہو گئے 5 گھنٹے لمبی نماز پڑھیں گے, تھکاوٹ ختم. حاجی صاحب بہت مشق کرتے تھے, ہمیں کہتے تھے میرے چاند مجھے یہ چیز کب ملے گی, ہم تو تھک جائیں تو ہم سوتے ہیں. اور وہ تھکتے تھے تو نماز پڑھتے تھے, نماز سے تھکاوٹ ختم ہوتی تھی. ہماری تھکاوٹ کس دن نماز سے ختم ہوگی. ابو ریحانہ صحابی لمبے سفر سے واپس آئے اور صحابہ کی جوانیاں تو ایسی تھیں, ہڈیوں میں طاقت تھی, وہ طاقت کا زمانہ تھا. 6 دن بھی کچھ نہ کہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو وہ ان کی بیوی آ گئی تیار ہو کر, عشاء رات میں پہنچے تھے تو انہوں نے اس کو کہا اللہ کی بندی سفر سے آیا ہوں 2 نفل تو پڑھ لوں. اس نے کہا پڑھ لو. وہ 2 نفل شروع کیے تو ان کو نماز میں ایسا مزہ آتا تھا کہ بیوی تو یاد ہی نہیں رہی. فجر کی اذانیں شروع ہو گئی, فجر کی اذان کی آواز آئی تو رکوع سجدہ کر کے نماز پوری کی. مسجد میں جانے لگے تو بیوی نے پکڑ لیا. اس نے کہا میرا کوئی حصہ نہیں تھا. کہ تو یاد آتی تو حصہ مل جاتا, یاد ہی نہیں آئی. چلو نماز کا وقت ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیسے یاد نہیں آئی, پوری رات سامنے بیٹھی رہی ہوں, پوری رات. 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بیوی بیٹھی ہوئی اور وہ اپنا پڑھ رہے ہیں. یعرف المجرمون بسیما, اس میں جو لذت ہے تو اس کو بیوی کہاں یاد آتی. جس کو قرآن کی لذت کا پتہ ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تو جنت اور دوزخ تھی, مجھے تمہارا کوئی پتہ نہیں, چلو نماز کا وقت ہے. ان کی مشکل یہ تھی کہ بیوی بھول جاتی تھی. تو اس لیے ہمیں بھی نماز کی وہ لذت نصیب ہو جائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ سے جو نماز میں جو ملاقات ہوتی ہے جو, تو اس لیے اب نماز صحیح یقین کے ساتھ, صحیح یقین بنے گا دعوت دینے سے, خوب دعوت دینا. اللہ کے راستے میں نکل کے ہمیں فائدہ تب ہوگا جب دعوت خوب دیں گے. ہم دعوت نہ دیں تو یہاں ریوڈ میں تنگ آ جائیں گے. ایسی جگہ میں اس 4 دیواری کے اندر ہر وقت ہزاروں قربانیاں چھپی ہوئی ہیں. یہ 20,000 کا 10,000 کا مجمع, چلو 5 جتنے بھی آئے ہیں اتنے ہزار قربانیاں تو ہیں نا. ہر آدمی بیوی بچے چھوڑ کر آیا ہے, گرمی کے موسم میں آیا ہے. تو یہاں پر بھی اتنی اچھی جگہ میں بھی تنگ آ جائے گا. دعوت نہیں دے گا تو اس کا اعمال کی طرف رغبت نہیں ہوگی. دعوت دیں گے جتنی نماز میں رونا آئے گا, مزہ آئے گا, اعمال کا شوق ہوگا, ایمانی جذبات بنیں گے, کیفیتیں بنیں گی. تو ایک تو دعوت خوب دینا. ہاں, اگر 10 مہینے ہم نے دعوت نہ دی تو فائدہ نہیں ہوگا. علاج کا فائدہ تو اس آدمی کو ہوتا ہے جو دوائی کھائے, اور جو دوائی نہ کھائے اسے سوائے ہسپتال کی بدبو سونگھنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہاں کی دوائی تو اجتماعی اور انفرادی اعمال ہیں, وہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. دوائی کھانا پرہیز, تب علاج فائدہ دیتا ہے. ورنہ قیمتی سے قیمتی گولی اور قیمتی سے قیمتی ٹیکا بھی فائدہ نہیں دے گا اگر پرہیز نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو خوب چینی کھاتا ہے, خوب نمک کھاتا ہے, اس کے لیے تو نمک ہلاکت ہے, بلڈ پریشر. تو اب وہ پرہیز نہیں کرتا تو اسے دوائیاں بھی فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے اب پرہیز, موبائل سے پرہیز اور غیبت سے, ہر غلط چیز سے. کبھی کچھ ہو گیا تو ہلکی پھلکی سزا بھی اپنے آپ کو دینا. مولانا احسان صاحب ہمیں فرماتے تھے غسل خانے میں جا کر 2 منٹ کان پکڑا کرو. تمہارے سامنے یہاں تو تمہارے شاگرد ہوں گے, غسل خانے میں تو کوئی نہیں ہے, وہاں 2 منٹ کان پکڑو. کیوں میرے سے ایسا؟ وہ پہلے بزرگ صحابہ سے ثابت ہے, کوئی کمی بیشی ہو گئی تو سزا دیتے تھے اپنے آپ. بزرگ کہتے ہیں نا تسبیحات رہ جائیں تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو, آئندہ انشاءاللہ نہیں رہیں گے. چھوٹی موٹی سزا جو نفس پر بھاری ہو ایسی سزا دیں, ایسی نہیں جس میں اس کو احساس ہی نہ ہو. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر تنہائیوں میں زبان کو مروڑتے تھے, تیری وجہ سے ہم خطرے میں پڑ جاتے ہیں, چپ رہا کرو. تو اس طرح وہ ایک بزرگ تھے نا, ان کا لکھا ہے کتابوں میں, نظر اوپر اٹھی عورت پر پڑ گئی. اس نے کہا اچھا عورت کو دیکھتا ہے, اللہ کا حکم توڑتا ہے, تیری سزا یہ ہے
کہ 1 سال تجھے بستر پر لیٹنے نہیں دوں گا. وہ انہوں نے اپنے حساب سے سزا دی تھی، ہم تو نہیں کر سکتے ایک دن بھی، لیکن انہوں نے 1 سال اپنے آپ کو بستر پہ لیٹنے نہیں دیا. بیٹھے بیٹھے سو گئے، بس ٹھیک ہے، لیٹنے نہیں دوں گا. تم نے عورت کو کیسے دیکھ لیا، اللہ کا حکم کیسے توڑ دیا، بالکل نہیں لیٹنے دوں گا. پھر وہ آئندہ نہیں کرے گا، سزا دینا اپنے آپ کو. تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی تھوڑی بہت سزا تاکہ نفس دوبارہ نہ کرے. نفس کو جس چیز کا عادی بنا لیں وہ بن جاتا ہے. النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. تو نفس کو جو ہے، نفس تو بچے کی طرح ہے. دودھ چھڑانا چاہو تو ماں چھڑا لیتی ہے، اور اگر کہو کہ بچہ روتا ہے تو پھر جوان ہو جائے گا، دودھ نہیں چھوڑے گی. اور چھڑانا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، کوئی کڑوی چیز وہاں لگا دیتی ہے. اب بچہ منہ لگاتا ہے، کہتا ہے آج دودھ کڑوا ہے، نہیں. پھر 2 دن 3 دن اس کے بعد وہ منہ ہی نہیں لگاتا، کہتا ہے ماں کا دودھ خراب ہو گیا. طریقہ ہوتا ہے بچے کو دودھ چھڑوانا ہے. اس لیے کہا کہ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة النهم. یہ کبھی نہ سوچنا کہ ایک دفعہ کر لو بس پھر ساری زندگی نہیں کروں گا. وہ ایک دفعہ اگر کر لیا تو پھر کبھی بھی نہیں روک سکو گے. ہاں، فلا ترم بالمعاصی کسر شہوتها ان الطعام یقوی شہوة النهم. نفس کی سرکشی ہے نا. من لی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجم. گھوڑے کی سرکشی کو تو لگام ٹھیک کر دیتے، لگام ناک میں لوہا لگا دیتے ہیں تو وہ گڑبڑ کرتا ہے، کھینچتے ہیں تو بہت سخت درد ہوتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے. گھوڑے کی سرکشی کو تو لگام ٹھیک کرتی ہے، میرے نفس کی سرکشی کو کون ٹھیک کرے. من لی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجم. تو اس لیے لیکن نفس کو جس چیز کا عادی بنا دیں وہ کرتا ہے. ہاں، تو اب اس کو خوبیوں کا عادی بنانا، خوبیوں کا عادی بنانا اس کو. تو صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا. مولانا احسان صاحب کو ہم دیکھتے تھے، وہ حافظ تو نہیں تھے لیکن جن آیات میں صفات ہیں ان صفات، ان آیتوں کو گنگناتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. پھر ان بڑی بڑی تفسیروں میں صائحون کا کیا مطلب ہے، ایک ایک کی تفصیل علماء نے کیا لکھی ہے، مفسرین نے کیا لکھی ہے، پھر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر کرتے کرتے ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں ملتی. ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں ملتی. آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر کبھی نفس غالب آتا ہے، پھر جب لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اس کو ایمانی صفات دے دیتے ہیں. ایک دم نہیں دیتے، شوق دیکھتے ہیں. شوق. پہلے والے پیروں کے پاس لوگ آتے تھے مرید ہونے کا، نہیں 1 سال تک وہ آ رہا ہے تو پھر 1 سال بعد کہتے تھے اچھا چلو آ جاؤ. شوق دیکھیں، شوق. ایک گیا نہیں، اس کا فلاں بڑے بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس، وہ پھر بھی نہیں جاتا. پھر کہتے تھے اچھا چلو آ جاؤ. تو اللہ جل شانہ بھی دیکھتے ہیں. اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو صحیح یقین آ جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. یہ 8 صفات حضرت جی فرماتے تھے، 8 صفات کے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر تم جو چیز مانگو گے اللہ تمہیں ضرور دیں گے. صحیح یقین کے ساتھ. اور صحیح یقین پیدا ہوتا ہے دعوت دینے سے. دوسرا اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام. ذکر بھی کرنا، تلاوت بھی کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا. ہر موقع کی دعائیں جو اللہ کے پیارے نبی نے سکھائی ہیں ان کا اہتمام کرنا. یہ سوتے وقت ایک دعا سکھائی ہے نا، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. پھر ان کو کہا مجھے پڑھ کے سناؤ. تو اس صحابی نے وبنبیک کی جگہ وبرسولک کا پڑھا. آپ نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے بتایا تھا وہی پڑھنا ہے. تو اس لیے وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. مسنون دعاؤں کا ہر موقع کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا. پابندی سے پھر
کسی بھی لائن کی ترقی اس لائن کے معمولات کی پابندی سے ملتی ہے. تصوف ہو، دعوت ہو، کوئی بھی کسی بھی میدان کے اندر پابندی کرنے سے آدمی ترقی کرتا ہے. پابندی نہ کرے تو ترقی نہیں ہوتی. ذکر کبھی کرے کبھی نہ کرے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذکر والا آدمی ذکر چھوڑ دے تو روحانی جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ذکر والا ذکر نہیں کرے گا اس کے فرائض پر اثر پڑتا ہے. اس لیے جو اکابر ہوتے ہیں نا، یہ 13 تسبیح والا جو ذکر ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتے. کہتے ہیں تم سوچ لو، شروع نہ کرو. شروع کرو گے پھر چھوڑ دیا تو پھر تمہیں نقصانات بھگتنے پڑیں گے. تو ذکر پابندی کے ساتھ، تلاوت پابندی کے ساتھ، عمل پابندی کے ساتھ. مسنون دعائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو دعا مجھے بتائی تھی کہ وہ جنگ والے دن بھی نہیں چھوٹی. جس دن جنگ ہوئی تھی جنگ والے دن بھی وہ دعا نہیں چھوٹی. پابندی کے ساتھ. تو اس لیے ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتنی باتیں ہوگی صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. یعنی ایک طرف حضرت جی فرماتے تھے کہ ایک طرف وعدے ہیں اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے. نماز پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، ہمیں بالکل شک نہیں ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. لیکن ہم وعدوں کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم نے وعدوں کے لیے کیا تو ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا. وہ ہمارا رب ہے، ہم ہر حکم اس کو راضی کرنے کے لیے پورا کریں. وہ حج پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے تھے الیک قصدی لا للبیت والحرم. ہم تو بیت اللہ اور حرم کی بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے. الیک قصدی لا للبیت، وہی آگے پورا قصیدہ. وہ ایک بزرگ تھے، پہلا جملہ اس کا یہ ہے الیک قصدی لا للبیت والحرم. بیت اللہ اور حرم کے لیے ہم نہیں جا رہے، میں تو آپ کے لیے آ رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور رابعہ بصریہ کا ایک ویسے ہی واقعہ لکھا نا کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ ایک میں پانی لے کر جا رہی تھی. لوگوں نے کہا خیر تو ہے. انہوں نے کہا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں، کرنا تو اللہ کے لیے تھا. خیر مت. تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا ہے؟ صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ. یہ حاصل ہوگا تعلیم کے حلقوں میں. نماز پر یہ ملتا ہے، سورہ فاتحہ پر یوں اللہ جواب دیتے ہیں. پھر آمین جس کی فرشتوں کے ساتھ مل گئی، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. جس کی حدیث میں آتا ہے جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور سجدے میں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. تو اور دوسری حدیث میں عجیب بات اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. ایسے ہے گویا کہ جیسے وہ تو پاک ہیں اس سے، لیکن ایسے ہے جس کا دھیان یہ جمع ہوا ہوگا کہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے تو وہ تو جلدی جلدی نہیں اٹھائے گا، پڑا رہنے دو. گھنٹوں لمبے سجدے کرتے تھے حضور. تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہو گئے. غسل کرا کے میاں جی موسیٰ پاس بیٹھے تھے، انہی کے ہاتھوں پہ لگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی پیشانی پہ ذرا زیادہ خوشبو لگانا. لوگوں نے ویسے ہی چھیڑنے کے لیے پوچھا کیوں؟ کہ یہ پیشانی 5-5 6-6 گھنٹے روزانہ سجدے میں گزار دیتی تھی. 5 گھنٹے سجدے، وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن کہاں گزرا تھا؟ یہ پیشانی روزانہ گھنٹوں سجدے میں گزار دیتی تھی. تو اس لیے یہ تو بندے اکرام کر رہے ہیں، اللہ کتنا کریں گے. تو اس لیے فضائل کا استحضار، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یعنی دل کرے یا نہ کرے. اور 5واں کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو اندر پیدا کرنے کی مشق کرنی. یہ چیزیں آدمی الگ الگ جگہ سیکھتا ہے. یقین سیکھا دعوت دے دے کر، اللہ کا دھیان سیکھا ذکر اور تلاوت کر کے، فضائل کا استحضار سیکھا تعلیم کے حلقوں میں یا ویسے زبانی حدیثیں یاد کر کے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھا دعوت دے کر. اب یہ ساری چیزیں
حضرت جی مولانا یوسف صاحب کبھی حلوے کی مثال دیتے تھے، کبھی اور چیز کہتے تھے دیکھو جیسے حلوہ پکاتے ہیں پہلے اس میں گھی ڈالتے ہیں، اس کو سرخ کر اس کو گرم کر کے پھر سوجی ڈالتے ہیں، سرخ کر کے پھر چینی ڈالتے ہیں، پھر اس میں جو ہے نا وہ یہ ڈالتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دعوت یقین سیکھا دعوت دے کر، اللہ کا دھیان سیکھا ذکر تلاوت کر کے، فضائل کا استحضار سیکھا تعلیم کے حلقوں میں، اور اللہ کے راضی کرنے اب یہ ساری چیزیں میری نماز میں پیدا ہو جائیں. یہ نوافل میں مشق کرے، نوافل میں، تہجد میں، ہر فرض نماز کے اندر تو زیادہ کیفیت ہونے، ہر اذان کے بعد سنتیں ہیں، بعض میں سنت موقدہ ہیں بعض میں نہیں ہیں، لیکن غیر موقدہ کوئی یعنی تاکہ اس کے اندر آدمی مشق دھیان جمانے کی کوشش کرے. پھر اس کے بعد اذان پر فوراً جواب دینا، عملی جواب دینا ضروری ہے کہ وہ لگ جائے اس میں، پہلے سے آئے. صحابہ کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مدد کراتے تھے، لیکن اگر اذان شروع ہو گئی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. پھر یہ جملہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اب گئے اذان شروع ہو گئی اب گئے نہیں. تو اس لیے حضرت عادی حاتم تائی کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ اذان ہو نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں. ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ہمارے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے بس. تو اب یہ چیزیں پھر پانچواں اس کی مشق کرنا، یہ ساری چیزیں میری نماز میں جمع ہو جائیں. وہ فرانس کا ایک کھلاڑی تھا، اس کو گولڈ میڈل ملے سونے کے تمغے، پھر اس کو کہتے ہیں 2 منٹ بات کر لو، تو اس نے اپنی بات میں یہ کہا کہ میں پہلی دفعہ نہیں جیت گیا. اپنی بیان میں اس نے یہ جملے کہے کہ میں پہلی دفعہ نہیں جیتا، ان کا 10 سال پہلے یہ مقابلے ہوئے تھے میں سب میں ہار گیا تھا، لیکن مجھے بہت شرم آئی تو میں نے کہا کہ میں جیت کے چھوڑوں گا. پھر میں نے 10 سال ایسی مشق کی کہ نہ جمعہ چھوڑا نہ اتوار چھوڑی. بقول اس نے آگے کہا کہ میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، میرے دوست ناراض ہو کے چلے گئے، تم ہمیں تو وقت دیتے ہی نہیں، ہر وقت کھیل کی مشق. 10 سال ایسی سخت مشقت کرنے کے بعد اس نے آج سارے کھیلوں میں اول آیا ہوں. اندازہ لگاؤ، بیوی چلی گئی، دوست چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ. پھر اتنی زیادہ مشق کرنے کے بعد اس کو 2% پیسوں کے ملے. اور نماز اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، اور ہم نے اس کو اچھا بنانے کی کتنی مشق کی. مشق کرنا اس کے ساری چیز اپنی نماز کو اچھا بنانے کی مشق کرنا. اب میرا دھیان 5 منٹ باہر نہیں جاتا، 10 منٹ باہر نہیں جاتا. مولانا نذر الرحمان صاحب سے پوچھا، وہ شورا والے تھے بھاولپور کے، ان کا جی آپ جیسی نماز ہمیں کب آئے گی؟ اگر ہم نے جب یہ اصرار کے ساتھ پوچھا تو مولانا نے 2 باتیں کہیں کہ اپنی زبان پر اور اپنی نظر پر قابو کر لو، تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی. نظر پر قابو پا لو، نظر جو مرضی تنہائیوں میں دیکھ رہا ہے تو پھر تو قیامت تک بھی وہ نماز نہیں مل سکتی. نظر قابو کرو، نظر زبان قابو کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجاہدے کے ساتھ دل کرے یا نہ کرے. ہاں پھر اس کے بعد چھٹی چیز کیا ہے کہ ہماری کمائی اور خرچ ٹھیک ہو، کمائی اور خرچ صحیح ہو، کمائی مشکوک نہ ہو. ہاں خرچ کہاں ہو، مسلمان کا مال کہاں خرچ ہو، مسلمان کا مال سب سے زیادہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگے. اس کے بعد مسلمان کا مال عبادات کے زندہ کرنے پر لگے، جیسے 6 نمبر ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے پھیلانے میں لگے. اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، حاجت مندوں کی خدمت پہ لگے. اس کے بعد اپنی باری ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ آج ترتیب الٹ ہوئی. پہلے پیسے آتے ہیں، پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم کیا کیا خریدیں، اپنا تو 5ویں نمبر پہ ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کے ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے. واپس جا کے بھی اس کو ٹھیک رکھنا ہے. اور اپنے اوپر جب خرچ کرے تو ایک ہے خواہشات پر خرچ کرنا، ایک ہے حاجت پہ خرچ کرنا. دنیا تو حاجت کے لیے بنی ہے، 2 روٹی اور 1 پلیٹ سالن، یہ تو حاجت ہے. اور اچھا سالن چلو بنا لو بس. لیکن خواہش کیا ہے کہ بیوی کو آدمی کہے 5 قسم کا سالن ہونا چاہیے دسترخوان پہ، اور روسٹ گوشت ہو، اور مرغا، اور یہ اور فلاں چیز، اور بریانی، اور پھر اس کے ساتھ 5 قسم کا میٹھا بھی ہو، اور پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ اور پیپسی کولا اور کیا کیا چیزیں ہوں. تو یہ خواہشات کا کھانا ہے. خواہشات پہ خرچ کرے گا تو مرنے سے پہلے بھی روئے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ روئے گا. یسألونک ماذا ينفقون،
کیا خرچ کریں؟ تو فرمایا قل العفو، عفو کا معنی ہے زائد عن الحاجہ، جو حاجت سے زائد ہے اپنی حاجت پر خرچ کرو، حاجت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس لیے خرچ کرنے کی بھی ترتیب بتائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کمائی اور خرچ ٹھیک ہوں، پھر نماز صحیح ہوگی۔ اگلی 7ویں چیز یہ ہے کہ ہماری نماز کے باہر کی زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہو، حرام چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اکرام، مسلمانوں کی خدمت، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر اب اس کی نماز میں قوت آئے گی۔ جتنی نماز سے باہر کی زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہوگی اتنی نماز جاندار ہوگی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر عصبیت نہ ہو، کسی کی مدد کرنا اس لیے کہ میری پارٹی کا ہے، میری قوم کا ہے، میرے مدرسے کا ہے، میری۔ ایک ساتھی نے مولانا یوسف صاحب کہا پاکستان سے جماعت آئی ہے، تو حضرت جی نے کہا تیری عصبیت نہیں ختم ہوئی، تھائی لینڈ سے بھی تو آئی ہے، تھائی لینڈ سے آئی ہے نہیں بتایا، پاکستان سے آئی ہے۔ تو خیر وہ بڑے تو تربیت فرماتے ہیں نا، ہم ہر ایک۔ تو عصبیت یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا حالانکہ وہ ظلم پر ہے، یا وہ اپنا بیٹا ظالم ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ کافر ہو، یہ حکم ہے۔ اس لیے عصبیت جب ہمارے اندر سے نکلے گی تو ساری دنیا کے کافر مسلمان ہونا شروع کر دیں گے، ہم ہی رکاوٹ ہونے تو اس لیے یہ 8 چیزیں پیدا کریں گے۔ پھر نماز پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ دیں گے۔ پھر نماز کے اندر بھی 3 مشقیں کرنا کہ ہاتھوں پہ پابندی ہے، پوری نماز میں ہاتھ نہ ہلیں، رکوع میں انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا، سجدے میں انگلیاں ملا کر رکھنا، باقی ساری نماز میں اپنی ہاتھوں پہ پابندی، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی ہر رکن میں۔ اور ہر رکن میں 3 دفعہ سوچے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ یہ تھا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے نا ایسا ہوتا تھا جیسے اللہ سامنے ہے۔ تو اس لیے نہیں۔ اور پھر نماز سے پہلے بھی 3 چیزیں سوچنی۔ حاجی صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ جہاں نماز پڑھنی مسجد میں پہنچ کے، ایسا نہیں کہ مسجد میں جاتے ہی اللہ اکبر تھوڑی دیر ٹھہر لو، جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا۔ پھر تیسرے میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے، ایمان والو اقیموا الصلاۃ۔ صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ ایمان والو ہر ایک سمجھتا تھا میرا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ کتنی جگہ حکم دیا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے ایک حکم 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو 600 حکم پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو نماز سے پہلے یہ 3 باتیں سوچنا، اللہ کی عظمت کو سوچنا، فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، اللہ کے امر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ اشارہ اسی لیے ہے کہ سب سے میں نے تعلق توڑ دیا، اور کس سے جوڑ لیا؟ اللہ کا نام عظمت سے لیں۔ پھر اس کے بعد آگے پوری آخر میں سلام کیوں رکھا ہے؟ کوئی اور جملہ رکھ دیتے، سلام تو وہ کرتا ہے جو پہلے سے 2 بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام نہیں کرتے، جو باہر سے آئے وہ سلام کرے گا۔ گویا کہ نمازی آدمی دائیں طرف والوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں تھا، اللہ کے پاس گیا تھا، اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ۔ پھر بائیں طرف والوں کہتے ہیں میں تمہارے پاس نہیں تھا، اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ۔ پھر استغفار ہے کہ جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکتے، ہم کتنی بھی اچھی پڑھ لیں اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں استغفار ہے۔ تو اپنی نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، محنت کریں گے ہم تو وہ ساری پیدا ہوں گی۔ تو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، پھر نماز پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اللہ جل شانہ ہمیں دے دیں گے۔ اگر نماز حضرت جی فرماتے تھے آج سیکھو 10 سال بعد سیکھو، لیکن سیکھنے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ نماز سیکھ لی تو ابھی سے لے کر جنت میں جانے تک کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آدمی کی زندگی اس کی نماز کے بقدر ہوتی ہے۔ نماز میں 10% کمی ہے تو زندگی بھی 10% اس میں بھی کمیاں ہوں، خراب ہو۔ نماز جتنی اچھی بنا تو نماز اپنی نمازوں پر محنت کرنا، آہستہ آہستہ پڑھنا۔ نماز ایسے پڑھو جیسے ویلا آدمی پڑھتا ہے، فارغ آدمی، تیز نہ پڑھے، نہیں، آرام سے۔ پہلے 3 آیتیں اس میں غیب کے صیغے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ سب غیب ہے، جیسے اللہ غیب میں ہے، کیونکہ اس میں ظاہر غیب کے درجے میں ہوتا ہے، بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آگے ایک دم التفات ہو گیا،
حاضر کا صیغہ آ گیا، ایا کا، جیسے سامنے کھڑے ہیں. یہ کیوں کیا؟ مختصر المعانی میں لکھا ہوا ہے نا، یہ اس لیے کیا کہ نمازی کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی صفات پڑھ کے، بڑی بڑی ہر صفت سے وہ اللہ کی طرف کھینچتا ہے. رب العالمین بھی ہے، ماں سے زیادہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی ذات یہاں پہنچ کر اس کی یہ کیفیت ہو گئی جیسے وہ سامنے ہے. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب حاضر کی شکل اسی ذات کے لیے پہلے غائب کے صیغے بول رہا تھا، اب حاضر کے بول رہا ہے. تو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، بہت ساری اس میں نماز میں محنتیں ہیں. اللہ ہمیں اپنی نماز کو صحیح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جو بھی اللہ سے مانگیں، پھر صرف اپنی نماز نہیں، پوری امت کی نمازیں. اپنی نماز پر محنت کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، اور ساری امت کی نمازوں پر کریں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ساری چھٹیاں بھی دے دیں تو اس کو بھی پورے 4 مہینے سالانہ شمار ہوتے ہیں. بہت سارے ماسٹر ہیں ایسے پرانے ساتھی، آپ دیکھو گے ان کی جب اسکولوں سے چھٹیاں، ماسٹر ہیں بیچارے، جب اسکولوں سے چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں سے ایک دن پہلے گھر سے سارا سامان، بیگ اور بستر لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں کہ میں نے چھٹیاں اللہ کے نام پر دی ہوئی. سال ہر سال کی ان کی ساری چھٹیوں سے ایک دن پہلے گھر سے سامان لے کر رخصت ہو کر اپنی محلے کی مسجد میں لا کے آخری دن کی ڈیوٹی دی اور بیگ لے کر ڈرائیونگ میں. چھٹیاں، پوری چھٹیاں دے دو تو بزرگ اس کو سالانہ 3 چلے شمار کرتے ہیں. تو اس لیے آسان ہے نا، نیت بڑی سے بڑی ہونی چاہیے. اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی اعلیٰ قدر الکرام المکارم. جائیں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ. حضرت علی فرماتے تھے کہ اپنی جیب کو نہ دیکھو. آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو. اللہ سے لیں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے. ہم نے دیکھا یہاں پر خوشبو بیچنے والا ملکوں میں مستورات کے ساتھ سفر کر کے آ گیا. ہمارے حفظ کے استاد تھے، بچوں کو حفظ پڑھاتے ہیں، امریکہ سفر کر کے آ گئے. قبولیت کی بات، فہم و خاطر تیز کردن